قائم ہوں گے 8:08 یعنی کہ وقت ہو گیا ہمارے اسلام اور ہماری زندگی کے پروگرام کا، جسے لے کر آتا ہے مولانا مختار نعیمی، جو اس وقت ہمارے ساتھ آن ایئر ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام شہباز بھائی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جب کبھی کسی کو پیسے ملتے ہیں تو زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور جس کو تھوڑا سا لکھنا پڑھنا آ گیا وہ خدا تو نہ بنا لیکن اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. زیادہ تر ایسا ہی ہوا ہے کہ جس کے پاس پیسے آئے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اب دیکھیے فرعون کو پیسے تھے بہت زیادہ، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. نمرود پیسے تھے زیادہ، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو بادشاہوں کے سر میں خدا بننے کا شوق ہو جاتا ہے، اور جو کچھ تھوڑے سے پڑھ لکھ جاتے ہیں، لکھنے میں ماہر ہو جاتے ہیں، وہ نبی بن جاتے ہیں. ایک فرقہ ہم دیکھتے ہیں دروس، اس کا نام دروس بھی ہے اور لاس لائڈر زا بھی ہے اس کے اندر، ایک کتاب کے اندر. اس کا بانی جو ہے وہ چھٹا فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ ہے. 407 ہجری میں مصر کے اندر اور لبنان میں ان علاقوں میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ ظہور کیا. تمدن عرب کتاب کا نام ہے، صفحہ اس کا 28 ہے. مولوی نجم الغنی خان رامپوری نے اسے نقل کیا ہے کہ فرقہ دروس جو ہے وہ لبنان میں، یہ لوگ نیم مسلمان تھے اور نیم عیسائی تھے. انسائکلوپیڈیا 1889 کے اندر یہ چھپی، اس کی جلد 7ویں ہے والیوم 7 میں، اور صفحہ اس کا 483 ہے کہ حاکم بامر اللہ نے ایک دن قاہرہ مصر کے جامع مسجد میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے گفتگو کرتا ہے، اور اس بات کی گواہی اسماعیل درازی دے گا. یہ اس کا خاص آدمی تھا. اسماعیل درازی نے جو وفاداری نبھائی اور نئے مذہب کی تشریح کی تو لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے. وہ اسے مارنے کے لیے دوڑے، یہ جان بچا کے بھاگا، مگر پھر بھی اس نے حاکم بامر اللہ کے ساتھ وفاداری نبھائی اور لوگوں کو اس نئے مذہب میں لاتا رہا. لبنان کے کافی نادان لوگ جو ہیں وہ اس مذہب میں، اس فرقے میں شامل ہو گئے. 408 ہجری میں اس نئے فرقے کو ایک اچھا مقرر اور حامی ملا. اس کا نام تھا حمزہ بن علی بن احمد. یہ حاکم کا وزیر بن گیا. تو نہایت چلاکی کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اپنے مذہب، اپنے فرقے کے اصولوں کو دوسرے فرقے کے اصولوں سے ملایا، اور ملا کر لوگوں کے سامنے آشکار کیا. لوگ جو ہیں کافی اسے کامیابی ملی. 411 ہجری میں جب حاکم مارا گیا تو حمزہ نے اعلان کر دیا کہ وہ ختم نہیں ہوا، کچھ عرصہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے اور وہ پھر واپس آئیں گے اور ہم سارے کامیاب ہو جائیں گے. یہ جو پہلا دائی تھا اسماعیل درازی، یہ حمزہ سے علادہ ہو چکا. اسے حمزہ نے کافر قرار دے دیا اور فرقہ دروس سے اس کو نکال دیا. مذہب کی اشاعت کے لیے اسماعیل بن محمد تمیمی اور محمد بن عبد الوہاب وغیرہ کو مامور کر دیا کہ تم جو ہے وہ اشاعت کرو گے اس کی. ان کے عقائد کیا تھے ذرا سن لیجئے. حمزہ نے آگے عقائد یہ پھیلائے کہ حاکم بامر اللہ جو ہے یہ خدا ہے، نعوذ باللہ. وہ خود بھی اپنی زندگی کے اندر اس کو بڑا شوق تھا، وہ الوہیت اپنے اندر ثابت کرتا تھا. پہلے یہ کہتا تھا کہ اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، پھر کہنے لگا کہ میں ہی اس کا اوتار ہوں. اور حمزہ نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح جس نے آنا ہے وہ میں ہی ہوں، اور مسیح حمزہ کی شکل میں آ چکا ہے. ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے خود کو مختلف اوتاروں میں ظاہر کیا ہے، اور ان اوتاروں کی تعداد جو ہے وہ 70 ہے. ان 70 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو شامل ہیں، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے. اور آخری اوتار اللہ کا جو ہے وہ حاکم بامر اللہ ہے. اور بھی بہت سارے نام بیچ میں شامل کیے ان 70 میں. مولا علی بھی ہیں، قائم، موصل، عزیز، منصور، یہ سارے نام بیچ میں انہوں نے شامل کیے 70 اوتاروں کے. اور کہا کہ اب کوئی اوتار نہیں ظاہر ہو سکتا، بس حاکم بامر اللہ آیا اور سلسلہ ختم ہو گیا. حاکم کی صورت میں نعوذ باللہ اللہ نے آخری دفعہ ظہور کیا ہے. رحمت کا دروازہ 26 سال کھلا رہا اور اب رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. یہ 26 سال تک انہوں نے کیوں کھولا رکھا؟ اس لیے کہ حاکم بامر اللہ کی حکومت جو ہے وہ 26 سال رہی تھی. تو گویا کہ جتنی دیر حاکم بامر اللہ کی حکومت رہی ہے اتنی دیر ہی دروازہ رحمت کا جو ہے وہ کھلا رہا. جب دنیا کا ظلم انتہا کو پہنچ جائے گا، دنیا ظلم سے بھر جائے گی، تو ان کا عقیدہ تھا کہ حاکم پھر ظہور کرے گا اور مذہب دروس دنیا میں چھا جائے گا.
آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو یہ جو ابھی اس فرقے کی ہیں، یعنی دوسروں سے چرا کر ان کو اپنا نام دے کر وہی آگے پھیلا دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا پر جو ہے وہ امن ہوگا، کفر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہی چیزیں چرا کر اپنے ناموں پر لگا دی. اللہ کی مخلوقات میں سے ان کا عقیدہ تھا کہ سب سے پہلے عقل الہی کو پیدا کیا گیا اور عقل الہی کو پھر شیپ دی گئی. اس عقل الہی نے حمزہ کی صورت میں آخری دفعہ ظہور کیا، نعوذ باللہ. عقل الہی کے بعد درجے ہیں 4 مخلوقات اور ہیں: روح، لفظ، سیدھا بازو، الٹا بازو. یہ 4 درجے ہیں عقل الہی کے بعد ان کے نزدیک. یہ چاروں عقل الہی سے مل کر خدا کا تخت سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ چاروں بالترتیب اسماعیل درازی، محمد بن وہاب، سلمہ بن عبد الوہاب اور بہاء الدین، یہ چاروں وہ ہیں. یعنی ان چاروں نے شکلیں اختیار کی تو یہ ان ناموں میں ظاہر ہو گئے. انسانوں کی تعداد نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، حالانکہ انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کیجئے، بڑھتی رہتی ہے اور گھٹتی رہتی ہے. لیکن ان کے نزدیک تھا کہ انسانوں کی تعداد نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. تناسخ کے یہ قائل تھے اور یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے. کیا مطلب؟ ان کے نزدیک تھوڑا سا ذرا ڈیفرنٹ تھا. یہ کہتے تھے کہ جتنے نیک لوگ مرتے ہیں، مرنے کے بعد وہ چینی بندوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے، یعنی چائنیز جو پیپل ہیں ان چینی دروسوں کی شکل میں حلول کرتی ہیں وہ. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اونٹ بن جاتے ہیں یا کتے بن جاتے ہیں. یہ ان کا کنسپٹ تھا. اب پتہ نہیں انہوں نے، چلو کتے کی سمجھ تو آتی ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے اونٹ قرار کیوں دیا، کیونکہ اونٹ تو صحرا کا جو ہے وہ جہاز ہے، وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، سامان لاتے ہیں اس پہ. اونٹ کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خدا تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے اونٹ کی طرف کہ اونٹ کی طرف دیکھو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے. لیکن انہوں نے اپنے عقیدے میں یہ کہا کہ برے بندے جو ہیں وہ اونٹ بن کر آتے ہیں اور کتے بن کر آتے ہیں. نئے لوگ مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے، پرانے لوگوں کو اپنا مذہب چھپائے رکھنا چاہیے، یعنی تقیہ یہ بھی کرتے. یہ لوگ مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھتے تھے اور عیسائیوں کے گرجوں میں بھی چلے جاتے تھے، اور ان کی جتنی رسومات تھی وہ بھی یہ ادا کرتے تھے. حمزہ کے 7 حکموں کی پابندی جو ہے وہ اس فرقے میں لازم تھی جس نے اس فرقے کو آگے بڑھایا. پہلا اس کا حکم یہ تھا کہ جو دروس ہیں، یہ فالوور کا اس نے نام دیا ہوا تھا، دروس سچ بولے گا، لیکن کس کے ساتھ؟ صرف دروس کے ساتھ ہی، یعنی اپنے ہم مسلک اور ہم مذہب کے ساتھ ہی سچ بولے گا، باقی سب کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہے. ہر ایک کو دوسرے مذہب سے علادہ رہنا چاہیے، یعنی اپنے پیروکاروں کے لیے یہ دوسرا آرڈر تھا کہ تم لوگ دوسرے مذہب کے بارے میں نہیں جانو گے، نہ ادھر جاؤ گے. اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، مراد اپنے ہی فرقے کے لوگ. جو لوگ غلطی میں مبتلا ہیں ان سے قطعی علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، بالکل علیحدہ ہو جانا چاہیے. ہر وقت خدا تعالیٰ کے ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہیے، خدا کی مرضی پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، خدا کے احکام کی پوری فرما برداری کرنی چاہیے. اب یہ اس سے مراد ان کے اپنے ہی عقیدے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ گھوم پھرا کر وہ اپنے پہ ہی آ رہے ہیں. دروس کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کی گستاخانہ مداخلت ہے، اور انسان قضاء و قدر کی طرف سے مجبور نہیں ہے، بلکہ اس کو بالکل قدرت اور آزادی حاصل ہے. اپنے عقائد کو غیر لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کے اصول پر سختی سے مستحکم رہنا چاہیے، بلکہ مذہب کے خاص راز اپنے ہم مذہبوں میں سے سوائے خاص آدمیوں کے عام آدمیوں کو بھی نہ بتانا چاہیے. اور یہ خاص لوگ جن کے واسطے اسرار مذہب بتانے کی اجازت دی گئی عاقل کہلاتے ہیں، یعنی عاقل لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے اپنے بھی فرقے کے کچھ لوگ جو ہیں، جو وفادار، جن پہ شک ہوتا تھا ان کو بھی نہیں بتا سکتے، انہیں وہ جاہل کہتے تھے. بالغ آبادی میں سے 15% عاقل ہوتے ہیں. ہر کوئی دروس خواہ مرد ہو یا عورت عاقلوں کے حلقے میں شامل ہو سکتا ہے، جو کہ اس بات کی مرضی ظاہر کرے کہ اس جماعت کے قوانین کی پابندی رکھے گا اور 1 سال تک آزمائش میں پختہ رہ کر دکھا دے کہ اس کے ارادے پختہ اور عقیدے مضبوط ہیں. عاقلوں کے درمیان میں کوئی قاعدہ درجوں کے امتیاز کا نہیں ہے. تو وہاں یہ سارے ان کی طرف سے احکامات ہیں. اور ان کا عبادت خانہ جو ہے وہ مسجد نہیں کہلاتا تھا، عبادت خانے کو خلوت خانہ کہتے تھے. تو اور ان کے عبادت خانوں میں ایک عبادت خانہ ایسا بھی تھا جس میں ایک چراغ رات دن جلا کرتا تھا. دروس اپنی مذہبی خاص رسم کے وقت دوسرے مذہب والوں کو آنے دیتے تھے، اور جب کوئی ایسا آدمی آ جاتا، کوئی دوسرا غیر، تو پھر یہ فوراً قرآن پڑھنے لگ جاتے. ان کے عقائد کا ماخذ باطنیہ خصوصاً کرامتہ فرقہ ہے.
یہ اس کے پیروکار ہیں، اور ان کو یہ یقین ہے کہ یہ چین سے آئے ہوئے ہیں، اور اب بھی چین میں ان کے ہم مذہب موجود ہیں، چونکہ اس دور میں چین قریب نہیں تھا، سفر کرنا بڑا مشکل تھا، جا کے کسی نے دیکھا نہیں، اور کہتے تھے کہ چین کے اندر ہمارے فرقے کے ماننے والے لوگ ہیں، حالانکہ چین میں کوئی بھی دروس نہیں ہے، اور نہ چینیوں سے ان کی شکل و شباہت جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ دیکھا آپ نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرما چکے تھے میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و صحابی، جس پر مائیں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ فرقے جو ہیں، ایون کہ اگر آپ سٹڈی کریں تو ایک فرقے کے 50 60 بن جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم گنتے ہیں نا 73 کے اندر، وہ ان میں سے بعض ایک ایسے فرقے ہیں کہ ان کے آگے 20 اور 30 بن گئے، لیکن آپ لوگوں کو مبارک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے کہ آپ کا مسلک اور مذہب جو ہے وہ بالکل سچا، اسی پہ کاربند رہیے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے، خدا تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے اور ایمان پر جو ہے وہ ہم سب لوگوں کی موت ہو۔ خواتین حضرات، اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے چھوڑ دیے 20 21 22